الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمہ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اس میں کچھ پرابلم آ رہی تھی زوم میں، جس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن صرف 10 منٹ پیچھے رہ گیا ہمارے پاس۔ دوبارہ پھر آئی ڈی بھیجیں گے، یہ جتنے 10 منٹ ہیں پڑھیں گے، اس کے بعد آئی ڈی بھیجیں گے، دوبارہ پھر لنک کیجیے گا، ہمیں کنیکٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیسن کو پورا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب قالا فرمایا، قالا کہا، اللہ نے جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی متوفیک بے شک میں تجھے قبض کر لوں گا، ورافعک اور میں تجھے اٹھا لوں گا، الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور میں تجھے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا ان کافر لوگوں سے، وجاعل الذین اتبعوک اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو جو تیرے پیروکار رہے، فوق الذین کفروا ان لوگوں سے اوپر رکھوں گا انہیں جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاحکم پھر میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما کنتم جس میں تھے تم، فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اس میں فیصلہ فرما دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان، کان اور دل کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، اس سے مراد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ آگے پھر بتایا جائے، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو کافروں کے بہتان سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ کے پیروکاروں کو دلائل کے ذریعے قیامت تک کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس لیکن وہ لوگ، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ پس لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں عذاب دوں گا، شدید عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ عیسیٰ میں تم کو وفات دوں گا اور تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا۔
اس کا ظاہری معنی تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں تم پر موت طاری کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، لیکن یہ معنی حدیث کے خلاف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہود سے فرمایا آپ نے کہ عیسیٰ پر موت نہیں آئی، وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ تو اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے معنی ہے موت کے ذریعے عمر پوری کرنا، یعنی کہ اللہ تعالی نے آپ کو روح اور جسم کے ساتھ دونوں کو، صرف روح کو قبض نہیں کیا بلکہ روح کو جسم کے ساتھ قبض کر لیا، پھر آپ کو فرمایا کہ میں آپ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف، کیونکہ اللہ تعالی اس پر قادر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم زمین پر نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، پھر ایک مدت تک زمین پر رہیں گے، پھر وفات پائیں گے، پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو دفن بھی کیا جائے گا۔ امام ابو جعفر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء باپ کی طرف سے بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین واحد ہے، اور میں عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ میری امت پر میرے خلیفہ ہوں گے اور وہ زمین پر نازل ہوں گے۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کو پہچان لو گے، وہ درمیانی خلق میں ہیں اور ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا، ان کے بال سیدھے ہوں گے، گویا کہ ان سے پانی ٹپک رہا ہو اگرچہ وہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، فیاضی کے ساتھ یعنی سخاوت کے ساتھ مال تقسیم کریں گے، اسلام کے لیے لوگوں سے جہاد کریں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں تمام جھوٹے دین مٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں دجال کو ہلاک کر دے گا، اور تمام روئے زمین پر امن ہوگا۔ اونٹ جو ہے وہ سانپوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے، بیل چیتوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے، اور بکریاں بھیڑوں کے ساتھ، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ 40 سال تک زمین میں رہیں گے، پھر وفات پائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم ضرور زمین پر نازل ہوں گے، اور وہ برحق فیصلہ کریں گے اور نیک امام ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ وہ بڑی فیاضی کے ساتھ مال تقسیم کریں گے، یہاں تک کہ کوئی شخص اس مال کا لینے والا نہ ہوگا، اور وہ مقام روحا پر حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کیے جائیں گے، گرفتار ہوں گے، ان کو جزیہ دینا ہوگا، نیز ان کے حق میں مصائب اور علام بھی دنیاوی عذاب ہی ہیں۔ اس وعید کے بعد مسلمانوں کو بشارت دی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو پورا دے گا، أُجُورَهُمْ، ان کا اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ظالموں کو اللہ پاک دوست نہیں بناتا، جو ظلم کرنے والے ہیں، حد سے نکلنے والے ہیں، یا سرکشی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اب مسلمانوں کو
پیچھے وعید بتائی گئی ہے کافروں کے لیے، اگر وہ کفر کریں گے تو اس پر ان کے لیے مصائب اور علام کا عذاب ہے۔ اور اس وعید کے بعد مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ کو ظالموں سے محبت نہیں ہے۔ یہ ظالم کون ہے؟ جو حد سے نکلنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، اور